الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے کرامات کیوں نہیں ہوتی، تو الحمدللہ میں کئی ویڈیوز میں صحابہ کرام کی کرامات کا ذکر باقاعدہ دلائل سے عرض کر چکا ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ صحیح مسلم سے میں صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، اس مناسبت سے میں ان کی کرامت کا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اس بات کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ عام لوگوں میں، عوام الناس میں دو فرشتے تو بڑے مشہور ہیں جن کو کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کے حوالے سے قرآن پاک میں ذکر بھی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 کے درمیان اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ دو فرشتے ہیں نا، کرامن سیدھے طرف اور الٹے طرف جو ہے کاتبین ہیں، اور جو کچھ بندہ انسان بولتا ہے وہ فوراً لکھ دیتے ہیں۔ یہ دو فرشتے تو کافی مشہور ہیں۔ اب آئیے سورہ رعد میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حفاظت کے حوالے سے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ کے حکم سے ان کی انسان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ فرشتے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک سے یہ فرشتے بھی، ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، انسانوں کے حوالے سے ان کا روزانہ آتے ہیں فرشتے۔ یہ کرامن کاتبین تو اپنی جگہ پر ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ فرشتے ایسے ہیں جو بخاری شریف میں ہے کتاب مواقیت الصلاۃ میں، کہ وہ صبح فجر کے ٹائم آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی فجر سے لے کر عصر تک ہوتی ہے۔ پھر عصر کے بعد دوسرے فرشتے آتے ہیں، تو یہ عصر کے درمیان صبح والے فرشتے اور عصر میں نئے والے فرشتے یہ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کسی نے فرشتے کو دیکھا، کسی نے فرشتے کی آواز سنی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن کیوں کہ فرشتے کی آواز سننا محال ہے، یہ خلاف عادت چیز ہے، یہ مشکل ہے۔ تو خلاف عادت چیز اگر کسی ولی سے، کسی صحابی سے، کسی قطب سے، کسی دتب سے، کسی غوث سے، کسی قلندر سے، کسی مومن سے خلاف عادت چیز صادر ہو جائے، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ اب آئیے صحیح مسلم میں ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے سلام کیا کرتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام اس سلام کو سنتے تھے، اور حضرت عمران بن حسین سواد سے عمران بن حسین دیگر صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ آج مرزا محمد علی جہلمی یا اس کے اگر اسٹوڈنٹس ہوتے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے فرشتے سلام کر رہے ہیں، تو وہ اس میں بھی مذاق اڑاتے، کہتے ایسے کیسے ہو سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو کرامت عطا فرماتا ہے، تو جو صحابہ کرام کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2493 2493 فضائل الصحابہ یہ باب ہے، اس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تفصیل موجود ہے کہ ان کو یہ کرامت ملنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مجھے ایک بواسیر کی بیماری ہوئی، تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش یہ کی کہ بس میں اللہ کی رضا میں راضی رہوں، بس اللہ کی طرف سے بیماری ہے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی وجہ سے میں صبر کیا اس بیماری پہ، شدید تکلیف تھی، میں نے صبر کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس صبر کے صدقے یہ کرامت عطا فرمائی۔ اچھا، پھر یہ بھی لکھا ہے کہ
کچھ ٹائم یہ ہوا، کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے علاج کروایا تو یہ کرامت جو فرشتے سلام کرتے تھے وہ کرامت ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پھر ان کو وہ تکلیف پھر شروع ہوئی۔ پھر جب شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی اتنی کرم نوازی مجھے اس تکلیف کو برداشت کرنے کے سبب ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر اس پر صبر کیا، اللہ کی رضا میں راضی رہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر وہ طاقت، وہ پاور، وہ کرامت عطا فرمائی کہ فرشتے سلام کرتے تھے، وہ سلام سنتے تھے، اور ان کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام فرشتوں کے سلام کو سنا کرتے تھے، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی ملتا ہے، ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آئے، رب کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر جو ہے ہمارے درجے کے بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی کرم نوازی کی برسات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمیں رب سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اس میں غور و فکر کر اس پر غور و فکر کریں گے تو امید ہے رب العالمین ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا، ہم پر کرم نوازی کی برسات فرمائے گا۔ تو یہاں پر میں جو خلاصہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فرشتے آتے تھے، فرشتے ہمارے ساتھ بھی ہیں، لیکن ان کو فرشتوں کا سلام کی آواز آتی تھی، اور دیگر صحابہ کرام بھی سنتے تھے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے سلام کرتے ہیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ دیگر صحابہ کرام بھی اس کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔